بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے گھر میں داخلے کے آداب بیان کیے گئے تھے کہ انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو اسے دستک دے کر گھر میں جانا چاہیے، اچانک گھر میں نہ گھس جائے۔ دوسرے یہ کہ سلام کر کے گھر میں جانا چاہیے، کیونکہ سلام باعث برکت ہے اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ کسی دوسرے کے گھر میں انسان اگر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے دوسرے کے یہاں ملاقات کے لیے، تو وہ چاہے کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو، بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے، بغیر سلام کیے ان کے گھر میں نہ جائے، چاہے کتنا ہی قریبی انسان کیوں نہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اگر کسی اور کے گھر میں جانا ہے، داخل ہونا ہے، تو بغیر مانوس ہوئے، بغیر اپنا تعارف کرائے اور بغیر سلام کیے داخل نہ ہو۔ تو دوسرے گھر میں بھی جانا چاہیے تو انسان کو پہلے اجازت لے، اس اجازت طلب کرے، اس کے بعد جب اجازت مل جائے تو سلام کر کے گھر میں جائے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے دستک دی، ایک بار دستک دیا، آواز جواب نہیں ملا، اجازت نہیں ملی آنے کی، دوبارہ دستک دیا، آواز انتظار کرے، اگر جواب نہیں ملا تو تیسری بار دستک دینے کے بعد واپس پلٹ جائے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار جو ہے کسی کے دروازے پر دستک دینا ہے، اور اس کے بعد اگر اجازت مل گئی، کسی گھر والوں نے کہا کہ تشریف لائیے، کیا جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کوئی جواب ملا تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بلکہ جائز نہیں ہے کہ آپ گھر میں چلے جائیں زبردستی، کہ آ گئے ہیں تو ٹلیں گے نہیں بغیر ملاقات کیے، اس لیے کہ گھر والے کس حالت میں ہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے وہ اس وقت آپ سے نہ مل سکتے ہوں۔ تو یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب کہیں جانا ہے تو 3 بار اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو اسی سے معاملہ ہے ملتا جلتا، کہہ لیجیے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے موبائل پر کنٹیکٹ کر رہا ہے، رابطہ کر رہا ہے، ایک بار رنگ کیا نہیں اٹھائی گئی، دوبارہ کر لیا، اس کے بعد بند کر دے۔ یہ نہیں کہ بار بار آدمی رنگ کرتا رہے، بار گھنٹی لگاتا رہے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیا مسئلہ ہے، جیسا کیوں نہیں وہ اٹھا رہا ہے۔ دوبارہ یہ اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جب کسی کے یہاں جائے ملاقات کے لیے تو سیدھے گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو کے اس کی نگاہ گھر کے اندر جائے، بلکہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ اچانک گھر میں اس کی نگاہ نہ پہنچ جائے۔ فرمایا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر۔ اجازت طلب کرنا اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ نگاہ سیدھے گھر میں نہ پہنچ جائے، اچانک گھر میں آدمی کسی کے نہ گھس جائے۔ تو دستک دے، کسی کے یہاں جانا ہے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ دروازہ کھولے تو سیدھے اس کی نگاہ گھر میں نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی جاتا ہے تو گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اجازت طلب کرنا ہے تو سلام کریں۔ فرمایا، کہتے ہیں ربی بن حراش رضی اللہ عنہ قال حدثنا رجل من بني عامر انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال اعلج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان
فقل له قل السلام علیکم ادخل فسمعه الرجل فقال السلام علیکم ادخل فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے وہ اور اجازت طلب کی آپ سے، تو سلام نہیں کیا، اجازت کیا کہا آلج آ جاؤں گھر اندر میں اندر آ جاؤں، تو اللہ کے رسول نے اندر سے خادم سے کہا کہ جائیے اس کو بتائیے، جاؤ اس کو بتا دو کہ ایسے اجازت طلب نہیں کی جاتی کہ سیدھے میں آ جاؤں کہیں، بلکہ اس سے کہو کہ السلام علیکم، پہلے سلام کرو، السلام علیکم ادخل، السلام علیکم سلام کرو، پھر پوچھو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے اندر آنے کی، اگر اجازت مل جائے تب آدمی جائے، تو یہ سب آداب ہیں، اسی لیے آداب ہے۔ دوسری روایت ہے کلدہ ابن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو بغیر سلام کیے میں اندر چلا گیا، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم ادخل، سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرو کہ ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، آ جاؤں، اجازت ملے تب پھر اندر داخل ہو۔ تو یہ آداب ہیں، کسی کے ہاں آدمی جاتا ہے ملاقات کے لیے تو پہلے دروازے پر دستک دے، سلام کرے، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ کون تو نام بتائے، میں فلاں، یہ نہیں کہ میں ایک اس سلسلے میں بھی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور دستک دی، تو آپ نے پوچھا کون، تو میں نے کہا میں، انا، میں، تو اللہ کے رسول نے ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں کیا میں یعنی نام لینا چاہیے، میں فلاں، تو اس طرح سے اپنا تعارف کرا دینا چاہیے۔ یہ چند آداب ہیں، کسی کے ہاں ملاقات کے لیے انسان جائے تو اس سے پہلے کیا کرے، اور آگے بھی مزید آداب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل کو جاننے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔